السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین، آج میں ایک واقعہ عرض کروں گا۔ کہتے ہیں ایک شہر میں ایک غیر مسلم اور بہت ہی کم درجے، خاندانی حساب سے کم درجے کا بندہ، وہ اس شہر کے اندر سال کے اندر ایک دفعہ یا دو دفعہ آتا تھا، میلہ لگاتا تھا، اور وہاں پر سوروں کی جو ہے نا لڑائی ہوتی تھی، اس کے اندر وہ شریک ہوتا تھا، یعنی اپنے سور لا کے، خنزیر لا کے لڑاتا تھا۔ چلتے چلتے اس پھر محل کے شہر کے اندر ایک سید رہتا تھا۔ پھر زمانہ چلتا رہا، گزرتا رہا، سال گزرتے رہے۔ ایک دن ایسا آیا کہ وہ سید خنزیر لڑانے کے راستے میں آ گیا، اور وہ جو غیر مسلم تھا اور ہلکے درجے کا، خاندانی نسبت سے ہلکے درجے کا انسان تھا، وہ اس سید کی جگہ پر آ کر اسلام کی تبلیغ کرنا شروع ہو گیا۔ تو کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ سید وہاں سے گزرا، اور اس نے اس کو دیکھ کر کہا کہ یار تو کیا چیز ہے، تیری اوقات کیا ہے، تیری خاندان کیا ہے، تیری نسل کیا ہے جو تو مجھ سے بات کرے گا۔ کوئی ان کی گفتگو ہوئی، تو اس پر اس کم درجے خاندان کے حساب سے کم درجے والے شخص نے کہا کہ دیکھو، اللہ کی نظر میں، اللہ کے ہاں میرا بڑا مقام ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے، اور اس کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے کام کو، یعنی خنزیروں کے لڑانے والے کام کو تیرے حوالے کیا، کیونکہ تو نے اس کے دین کی ناقدری کی، جو نعمت اللہ نے تجھے دی تھی اس نعمت کی بے قدری کی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت تجھ سے چھین لی۔ اور یہی خبیث کام، یہی رذیل کام، خنزیروں کو پالنا، رکھنا اور ان کو لڑائی کے میدان میں لانا، یہ سارے برے کام میں کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے اس برے کام کو تیرے حوالے کیا اور تیرے اچھے کام کو میرے حوالے کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نے اللہ کے دی ہوئی نعمت کی ناشکری کی۔ تو عزیزان محترم، اس سے کوئی غلط مطلب نہ لیا جائے کہ میں نے آل رسول کی گستاخی کی ہے، الامان والحفیظ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ بات صرف اس لیے میں نے عرض کی کہ اس سے ہمیں سبق حاصل کرنی چاہیے۔ اسلام کے اندر کوئی خاندان کا نظام نہیں ہے، یعنی مقام نہیں ہے، کوئی جو ہے نا نسل کا کوئی رتبہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اللہ کے ہاں وہی مقبول ہے جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ تو اللہ کے نزدیک بڑے خاندان کا ہونا، اعلیٰ خاندان کا ہونا، یہ نہیں ہے۔ اسلام کے اندر اسی کی عزت زیادہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ رب العزت کی فرمان برداری کرتا ہو، اللہ رب العزت کو حقیقی دل و جان سے مانتا اور اس کے دین پر عمل کرتا ہو۔ اور جب اگر یہی اعلیٰ خاندان اگر اسلام کی نافرمانی کرنے لگ جائے تو اس بڑی نعمت کو اللہ تعالیٰ چھین کر غیر مسلموں کے حوالے بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح ہم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج تک اس کے نام کے ساتھ ہم حبشی لگاتے ہیں، حالانکہ ہمیں حبشی پسند نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنے بچوں کے نام کے اوپر بلال کا نام رکھتے ہیں، اپنے بچوں پر بلال کا نام رکھتے ہیں، اور دل و جان سے ہم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھے یا اس کی بے توقیری کرے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو پھر خاندان کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو پھر وہاں ابو لہب بڑے خاندان کا تھا، حسین بھی تھا، جمیل بھی تھا، اور مالدار بھی تھا، دنیا بھی تھی، خاندان بھی تھا، اور مرتبہ بھی تھا، دبدبہ بھی تھا، لیکن وہ رذیل بنا، ذلیل بنا، ہمیشہ جہنم کا ایندھن بنا۔
اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم خاندان کے، خوبصورتی بھی نہیں، دنیا بھی نہیں، غلام، اللہ نے اتنا بڑا مقام سے نوازا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو جب جنت کے ہاں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو وہاں پر کسی بندے کے چلنے کی یعنی پاؤں کے چلنے کی آواز آئی. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ کس کی چلنے کی آواز ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی آواز ہے. اتنا بڑا مقام اللہ نے دیا ان کو. اسلام کے اندر کوئی خاندانی نظام نہیں ہے، یعنی خاندان کا اور مقام کا اس کا کوئی اہمیت نہیں ہے. اسلام کے ہاں صرف اسی کی عزت ہے جو زیادہ متقی ہو، زیادہ پرہیزگار ہو. آج تک کے لیے اتنا ہی. ہمارے یوٹیوب کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا کر آل کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی اسلامی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.